وہ قانونی طور پہ ہو، وہ اخلاقی طور پہ ہو، وہ پارلیمان کے ذریعے ہو، وہ عدلیہ کے ذریعے ہو، وہ پبلک میں اسکروٹنی کے حوالے سے ہو کہ وہ عوام بھی اس کا احتساب کرتے ہیں۔ سیاستدانوں نے اس ملک میں ہمیشہ قربانیاں دی ہیں، ہمیشہ ان ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتی ہے کہ جو ان کے ذمے بھی نہیں تھے، اور جس طریقے سے پچھلے 4 سال میں انتقامی سیاست اپنے عروج پہ تھی اور وچ ہنٹنگ کیمپین چلائی گئی، اور جنہوں نے چلائی آج وہ احتساب کے عمل سے بچنے کے لیے کوشاں ہیں، مگر ایک طبقہ جس کی آئینی ذمہ داری انصاف کی فراہمی ہے، جس نے ملک میں انصاف فراہم کرنا ہے، اس کا احتساب آج تک نہ کوئی حکومت کر سکی، نہ کوئی ادارہ کر سکا، اور عدلیہ میں بیٹھی کالی بھیڑیں آج بھی انصاف کی راہ میں رکاوٹ ہیں، انصاف کی راہ میں حائل ہیں۔ جب انصاف کرنے والا ادارہ ہی ناانصافیوں کا مرکز بن جائے گا تو پھر عوام انصاف لینے کے لیے کس کے پاس جائیں گے؟ آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت یہ بات بالکل طے ہے کہ سٹنگ ججز اور ریٹائرڈ ججز کے خلاف جو بھی کاروائی ہوگی وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے تحت ہوگی، اور سپریم جوڈیشل کونسل کو بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ ایک ایسی باڈی ہے، ایک ایسا فورم ہے کہ جو ججز کی بدعنوانی، کرپشن اور کسی بھی قسم کی ان کی جو غیر قانونی اقدامات ہیں ان کو دیکھنے کے لیے، اس پہ کاروائی کرنے کے لیے ایک باقاعدہ آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت وہ فورم بنایا گیا ہے۔ مگر جو اس وقت اعلیٰ عدلیہ میں موجود چند لوگ ہیں، انہوں نے اس آرٹیکل 209 کو بالکل ہی ریڈنڈنٹ کر دیا ہے۔ کسی جج کے خلاف کوئی بدعنوانی کا کیس ہو، کوئی کرپشن کا کیس ہو، کوئی اختیارات کے ناجائز استعمال کا کیس ہو، وہ سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہوتا، نہ اس پہ کسی قسم کی کوئی کاروائی کی جاتی ہے۔ تو یہ آرٹیکل 209 تو بالکل اس طرح ہے کہ یہ استعمال میں لایا نہیں جا سکتا موجودہ عدلیہ کے چند مخصوص ججز کے ہوتے ہوئے۔ میں نے آج آپ کو زحمت اس لیے دی کہ کل میڈیا پہ ایک خبر دیکھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف ایک وکیل صاحب نے سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کیا ہے۔ بطور قانون کے ایک طالب علم کے میں نے ضروری سمجھا کہ اس ریفرنس کو دیکھا جائے کہ اس ریفرنس میں کیا کیا درج ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے جتنی کرپشن موصوف کے ذمے ہے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور جب عدل و انصاف کی راہ میں رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں، جب آپ اپنے چند مخصوص وکلا کو پروموٹ کرتے ہیں یا اپنے نظریات کو اپنے فیصلوں میں ریفلیکٹ کرتے ہیں، تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ انصاف نہیں پھر کر سکتے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو میں نے دیکھی وہ بنی گالا میں لیک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، جس میں جسٹس محسن اختر کیانی خود ایک شیئر ہولڈر ہیں، اور یہ ان کی فیملی کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، جس میں ان کے ایک کزن جو پورا اسلام آباد جانتا ہے، وہ لینڈ گریبنگ کے لیے مشہور ہیں، اور تمام تر ڈیل جو سوسائٹی کی ہوتی ہیں، ابھی
اس سوسائٹی نے 40 سے 50 کروڑ روپیہ منافع کمایا ہے، جس میں سٹنگ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج محسن اختر کیانی وہ شیئر ہولڈر ہیں۔ اب جب ان کی فیملی اسلام آباد میں سی ڈی اے کو پریشرائز کرتی ہے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو پریشرائز کرتی ہے، کسی افسر میں یہ دم نہیں ہوتا کہ وہ ایک سٹنگ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے خلاف کھڑا ہو یا اس کو قانون سکھائے کہ سر یہ آپ کی سوسائٹی ہے، یہ ریگولرائز نہیں ہو سکتی، یا یہ آپ کی سوسائٹی ہے، اس کے ذمہ یہ ٹیکسز ہیں۔ یہ کئی وائلیشن اس میں ہیں، اور اس کو ابھی تک ٹیکس ایویژن کے پرپسز کے لیے، ٹیکس کو اوائڈ کرنے کے پرپسز کے لیے رجسٹر بھی نہیں کروایا گیا۔ اور جو نیکسس ہے وہاں پہ، کیونکہ محسن اختر کیانی صاحب خود بھی تاجی کھوکھر صاحب کے بھی وکیل رہے ہیں، پنڈی میں باقی بھی جو بڑے بڑے لینڈ مافیاز ہیں ان کے ساتھ ان کا نیکسس رہا ہے، اور یہ لینڈ ریکارڈ ہمارے سامنے ہے سارا، کہ یہ 85 کنال 8 مرلہ زمین این او سی کے بغیر بیچی گئی ہے۔ اب یہ کسی اور شہری کی زمین ہوتی اور وہ بغیر این او سی کے بیچی گئی ہوتی تو سخت سے سخت ایکشن لیا جاتا، جیل میں ڈال دیا جاتا، عدالت میں بلا کے بے عزت کیا جاتا، مگر اس کا جواب کون دے گا کہ محسن اختر کیانی صاحب کی اپنی ملکیت میں جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، جس کی 85 کنال 8 مرلے زمین ایسی ہے جس کا این او سی ہی ایشو نہیں ہوا، وہ ریکارڈ بھی یہاں پہ ساتھ لف ہے اس ریفرنس کے۔ اور میں حیران ہوں کہ ان کی پوری فیملی، ان کے کزنز کچھ اس میں شامل ہیں جو بغیر قانونی دستاویزات کے اس قبضے والے سارے معاملے میں ملوث ہیں۔ اور نہ صرف یہ، اگر آپ اثاثہ جات کی بات کریں تو جو ڈکلیئرڈ ان کے فیملی کے ایسٹس ہیں وہ 5.6 کروڑ کے شو کیے گئے ہیں، اور جو اصل اس کی مالیت ہے وہ 1.8 ارب روپے کی ہے۔ تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ احتساب کے کیسز کو بھی سنتے ہیں، احتساب کے کیسز میں بھی بیٹھتے ہیں، اور آپ لوگوں کو ان کی غیر قانونی اقدامات پہ اس کا نوٹس بھی لیتے ہیں۔